ایک بار حضرت مجھے موقع ایسا ملا کہ میں روضہ مبارک کے سامنے تھا 2012، بارش ہو گئی مدینہ میں، اور اتنی بارش ہوئی کہ سعودی حکومت نے کہا کہ جو 4 ذی الحجہ کو مدینہ سے جاتے ہیں نا قافلے، آخری دن ہوتا ہے 5 ذی الحجہ، تو انہوں نے کہا کچھ گروپ ٹھہر جائیں، بارش بہت ہو گئی تو بسیں جا نہیں سکتی تھیں۔ ہمارا ہوٹل مسجد غمامہ کے پاس تھا، میں اسی سال حاجی عبدالوہاب صاحب کو بھی لایا تھا اپنے گروپ میں، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ تو رات ہم بھی اس میں اللہ کی شان رک گئے، ہمارا گروپ رک گیا، رات بڑی بارش ہو گئی۔ یہ 6 ذی الحجہ کو پھر ایک ہی بار ہوا ہے، 6 ذی الحجہ کو پھر یہ قافلے ڈائریکٹ عزیزیہ گئے تھے، ورنہ 5 کو مکہ کلوز کر دیتے ہیں۔ تو اس رات بڑی بارش تھی، کراچی کے کچھ حضرات تھے، میں نام نہیں لیتا، تو وہ کہنے لگے چلو بھائی مسجد نبوی، میں نے کہا بڑی بارش ہے، کہا اسی میں مزہ ہے، خالی ہوگی، میں نے کہا اچھا چلو، تو ہم قریب تھے، بڑی تیزی سے چل دیے۔ یقین جانے چونکہ نظام تبدیل ہوا تو شرطے بھی نہیں تھے، تو تبدیل ہو گیا تھا، لوگ بھی نہیں تھے، مسجد نبوی اندر سے خالی، ہم وہیں بیٹھے 4-5 ساتھی، اور میں نے یہ کلام پڑھا تھا اور یہ شعر سنانے لگا ہوں۔ یہ شعر جب وہاں پڑھا، میری آنکھ جب کھلی، کچھ مصری جمع تھے کچھ اور، تو وہ بھی رو رہے تھے، سمجھ انہیں نہیں آ رہی تھی، لیکن میں اب شعر پڑھ رہا ہوں، میں نے یہ شعر وہاں پڑھا تھا۔ ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرہ تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، میرے مولا بتا، شاعر کہتے ہیں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں۔ ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرہ تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں۔ نہیں سمجھے، ہاں نہیں سمجھے، بھیج دی، اللہ نے کہا ادھر آنا ہے تو ادھر چلا جا، فاتبعونی یحببکم اللہ، ان کی سنتوں پہ چل جاؤ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا، تم کیا کرو گے۔ بھیج دی رب نے جنت ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس کی طرف اشارہ ہے، اس حدیث کی طرف کہ میرے حجرے اور ممبر کے درمیان کا، میرے حجرے اور ممبر کے درمیان کا ٹکڑا ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا ہے۔ ہاں میں پھر پڑھتا ہوں۔ ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرہ تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں۔ شعر مکمل ہوگا تو آپ نے حق ادا کرنا ہے۔ ہاں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا صلی اللہ۔ میں لاہور جا رہا تھا، رات کی فلائٹ تھی، تو شیشہ کھولا جہاز کا تو چاند نظر آیا 14ویں کا، تو میں نے بیل بجائی، پین کاپی منگائی، تھی نہیں، تو انہوں نے کہا کھانے کا ٹائم ہے، میں کہا پین کاپی لے آؤ، تو لائے، تو اس وقت چاند کو دیکھ کے ایک شعر لکھا، صحیح بنا تو اللہ کی طرف سے، گڑبڑ ہوئی تو ہم سے ہو گئی، اور اگر سمجھ آیا تو آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے انشاءاللہ۔ اس شعر میں میں نے فلک کے چاند کا زمین کے چاند سے مقابلہ کرایا۔ فلک کا چاند اور زمین کے چاند کون؟ صلی اللہ۔ ہمارے نبی تو پوری کائنات کے چاند ہیں، لیکن شاعروں کا ایک تخیل ہوتا ہے، اس میں ایک شعر بنا تھا،
اور شعر کیا تھا؟ ایک ہے چاند فلک کا، ایک ہے چاند فرش کا، فرش کے چاند کا جلوہ دیکھو ذرا، فرش کے چاند کا جلوہ دیکھو ذرا، ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا وہ قمر، ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا وہ قمر، اس قمر کا قمر بھی مدینے میں ہے، ایک اشارے، چاند کا چاند بھی ہمارا نبی ہے صلی اللہ، ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا، ایک انگلی کا مقابلہ نہ کر سکا تو تم کیوں تعریفیں کرتے ہو چاند کی؟ حضور کی کرو نا۔ ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا وہ قمر، اس قمر کا قمر بھی مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ صلی اللہ